بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، بزرگوں اور میری پیاری مائیں، آج اس نہایت اہم بیان میں ہم اسلام کی سب سے بنیادی، سب سے عظیم اور سب سے بابرکت حقیقت یعنی کلمہ طیبہ کی اہمیت کو، اس کے معنی اور اس کے تقاضے اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پہلی صفت کلمہ۔ کلمہ کی اہمیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، دل کو سکون ملے، زندگی میں برکت آئے اور آخرت سنور جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پہلی صفت کا بیان آج ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں، جو ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چند الفاظ نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ اسلام کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ کلمہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میری بہنوں، کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اس کو دل سے ماننا، یقین کے ساتھ قبول کرنا اور اپنی زندگی میں اتارنا اصل مقصد ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اعلان کرتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، عزت دینے والا صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو اقرار کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ایمان کی جڑ ہے۔ جیسے درخت جڑ کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح مسلمان کلمہ کے بغیر کامل ایمان نہیں پا سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت دی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے پہلی صفت میں سب سے زیادہ زور یقین پر دیا جاتا ہے۔ یقین کی تفصیل۔ کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ دل میں یقین ہو، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہی یقین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت تھا۔ ان کے پاس دنیا کی طاقتیں نہیں تھیں مگر کلمہ کا یقین تھا۔ اسی یقین نے دنیا بدل دی۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کلمہ اور توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بندہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو، بیماری آ جائے، رشتوں میں پریشانی ہو یا رزق میں تنگی ہو تو مومن گھبراتا نہیں بلکہ کہتا ہے میرا رب کافی ہے۔ یہ یقین کلمہ کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ کلمہ اور دل کا سکون۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ وجہ ایک ہے کہ دل دنیا سے جڑ گیا ہے، اللہ سے نہیں۔ کلمہ دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب انسان بار بار کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ کلمہ کا دوسرا حصہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز سنت کے مطابق، اخلاق سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، معاملہ سنت کے مطابق، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، زبان سے دل تک۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مگر زندگی میں اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے، کلمہ زبان تک رہ گیا، دل تک نہیں پہنچا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ زبان کلمہ پڑھے، دل سے یقین کرے اور اس کی عمل کی گواہی دے۔ کلمہ اور عمل۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مگر مشکل وقت میں ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ ہمیں حلال پر قائم رہنا سکھاتا ہے،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کو صرف پڑھا نہیں تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دی گئیں، مگر ان کی زبان پر تھا کہ وہ کلمہ کون سا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا یعنی احد احد اللہ ایک ہے۔ ہماری زندگی میں کلمہ، ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کلمہ کو شامل کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام، ہر مشکل میں اللہ سے دعا، ہر فرض میں سنت کی پیروی۔ سوچئے اگر ہمارا دل کلمہ کے یقین سے بھر جائے تو ہماری نماز بدل جائے، ہمارا گھر بدل جائے، ہمارے معاملات بدل جائیں، ہماری پوری زندگی نور سے بھر جائے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر اصل کامیابی تو کلمہ کے یقین میں ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کلمہ کا سچا یقین پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جینا نصیب فرما، اسی پر موت نصیب فرما اور قیامت کے دن اسی کلمے کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔